وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی حضرت الحمدللہ پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پانی دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام اور شرکاء بزم، دارالعلوم دیوبند کے لیے یہ سال مسلسل حادثات اور محرومیوں کا سال رہا ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ سال ہم سے جدا ہو گئے۔ بہت بڑا حادثہ تھا، ابھی اس صدمے کے اثرات باقی تھے کہ اس وبائی بیماری کے دور میں یکے بعد دیگرے 4 بڑے اساتذہ کرام رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حضرت قاری محمد عثمان صاحب اور ایک فارسی درجے کے استاد مولانا محمد قاسم صاحب۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ سارے اساتذہ رخصت ہو گئے، اور ایسی فضا بن گئی کہ لگتا تھا جیسے مکھن اتار لیا جائے۔ دارالعلوم کے طبقہ اولیاء کے اساتذہ یکے بعد دیگرے جدا ہوتے چلے گئے۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ سال گزشتہ ایک حادثے کے شکار ہو کر ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، گر گئے تھے، لیکن اس پریشانی سے نکل چکے تھے، صحت یاب تھے، ماشاءاللہ دفتر میں بھی تشریف لاتے تھے کیونکہ اسباق کا سلسلہ بند تھا، لیکن باقی دلچسپیاں اور سرگرمیاں ان کی جاری تھیں کہ اچانک رمضان المبارک میں وہ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ آخرکار وہ بھی 3 دن پہلے جمعہ کے دن راہی ملک بقا ہو گئے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو دعا تلقین فرمائی ہے، حدیث پاک میں واقع آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کا شیرخوار بچہ بہت بیمار تھا اور لگتا تھا کہ اس کا آخر وقت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے یہی جملے ارشاد فرمائے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب۔ جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا، اور ہر ایک کی اللہ کی یہاں ایک مدت متعین ہے۔ چاہیے کہ زینب صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اصرار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلایا اور آپ تشریف لے گئے۔ یہ جملہ ایک سنت بن گیا، اور حادثے کے وقت اس کو پڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور صبر و تسلی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی دارالعلوم دیوبند کے ممتاز، نمایاں، اہم اساتذہ کرام میں تھے، اور اگرچہ میرا ذمہ دار کی حیثیت سے اہتمام میں حاضر ہونا 10 سال پہلے ہوا ہے، لیکن
رکنیت شورا کے لحاظ سے 1992 سے برابر دارالعلوم میں حاضری ہوتی رہتی تھی اور مولانا سے بھی ملاقات ہوتی تھی. ان کے اخلاق، ان کے برتاؤ، ان کے سلوک سے مستفید ہونے کا موقع ملتا تھا، اور یہ 10 سال کی ہم نشینی نے انتہائی قربت پیدا کر دی تھی. دارالعلوم دیوبند میں بہت سے شعبے ہیں. حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہولت کار کے لیے شعبوں کو تقسیم فرما دیا تھا. کچھ شعبے اپنے پاس رکھے تھے، کچھ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب کے پاس، کچھ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی کے پاس. پھر جب حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب علیحدہ ہو گئے تو ان کے شعبے مولانا قاری مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی کے پاس آ گئے، جو نائب محترم کی حیثیت سے اہتمام میں تشریف لائے. ان شعبوں میں دارالاقامہ، مطبخ، یہ 2 شعبے ایسے تھے جن کا تعلق طلبہ سے ہے. مساجد کی دیکھ ریکھ بھی مولانا سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی متعلق تھی. روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل ان کے سامنے رہتے تھے اور میں تھوڑے فاصلے سے بیٹھا دیکھتا رہتا تھا. مولانا اتنی پست آواز سے اور اتنا صاحب معاملہ سے قریب ہو کر گفتگو فرماتے تھے کہ اکثر بات بھی نہیں پلے پڑتی تھی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا. مولانا کی اس خوبی کا تذکرہ تمام حضرات اپنے تاثر کے اندر کر رہے ہیں. میں نے بھی تعزیتی مجلس کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کی نرم گفتاری اور ان کا جو تواضع اور انکسار کا انداز تھا وہ بے مثال تھا. اگر کبھی ناراضگی کا بھی اظہار کرنا ہوتا تو لہجہ اور الفاظ کا استعمال ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مولانا کسی بات کے اوپر اپنی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات جو خاص دیکھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عبداللہ صاحب معروفی نے بھی اپنی پستکوں میں کہی ہے، کہ تلامذہ اور فضلاء کے ساتھ مولانا کا رابطہ ہمیشہ رہا. دارالعلوم میں جن حضرات کو کسی شعبے میں مدرس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مولانا سنبھلی سے رابطہ کرتا تھا. چاہے تجوید کے لیے استاد کی ضرورت ہو، چاہے عربی پڑھانے کے لیے ضرورت ہو، تو مولانا کا رابطہ رہتا تھا اپنے فضلاء سے، اپنے تلامذہ سے. ان کو یہ معلوم رہتا تھا کہ کون فاضل کہاں پر ہے، کون فارغ ہے اور کون کام سے لگا ہوا ہے. مناسب افراد کی وہ نشاندہی کرتے تھے. اس لیے 2 طرح کے رابطے مسلسل مولانا کے ساتھ رہتے تھے. جو لوگ ملازمت کے اور جگہ کے متلاشی ہوتے تھے وہ بھی مولانا سے رابطے میں رہتے تھے، اور جن لوگوں کو کام کرنے کے لیے اساتذہ اور کارکنان کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی رابطے میں رہتے تھے، اور اکثر دونوں کو اپنے مقصد کے اندر کامیابی ملتی تھی. اسی طرح مولانا کی 2 خصوصیتیں میں نے دیکھی جو محسوس کی. ایک تو یہ کہ ملک کے اندر اطراف میں اور دور دراز کے بہت سے مدرسوں کے مولانا سرپرست تھے اور رکن شورا تھے، اور یہ ان کی رکنیت دلچسپی کے ساتھ تھی، سرپرستی دلچسپی کے ساتھ تھی. بہت سی جگہ میٹنگوں میں تشریف لے جاتے تھے، بڑے مدرسوں میں، مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ، اور ایک اسی طرح بلاسپور کے مدرسے کے مستقل سرپرست تھے. کبھی تشریف لے جاتے، کبھی وہاں کے لوگ آ کر مشورہ کرتے تھے. اسی طریقے سے مولانا کے سے لوگ اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی طلباء اور اساتذہ مشورے لیتے رہتے تھے. دوسری خصوصیت یہ دیکھی کہ اپنے مدرسوں میں جلسوں کے لیے، کسی پروگرام کے لیے جو لوگ آتے تھے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ واپس جاتے. مولانا ترتیب بنا کر ان کے یہاں تشریف لے جانے کا نظام بنا لیتے تھے. بہت ایسا ہوا کہ کوئی میرے پاس آیا، میں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا استاد طبع کی وجہ سے معذرت کر دی، اور میں نے کہا مولانا سے بات کر لو. وہ وہاں پہنچا، اس نے بات چیت کی،
اور مولانا نے اس کو کوئی تاریخ دے دی. یعنی دل توڑنا نہیں جانتے تھے، حتی الامکان دوسروں کا دل رکھ لینا، ان کے کام کے اندر ان کی مدد کر دینا اور ان کی مراد پوری کر دینا، یہ مولانا کا مزاج تھا. بدلہ سنجی، ظرافت مزاج کے اندر ان کے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یہاں کے درجہ ابتدائی کے اکثر اساتذہ ان کے تلامذہ ہیں، لیکن اب چونکہ وہ مدرس ہیں ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ فرماتے تھے، لطائف بھی سناتے تھے، واقعات بھی سناتے تھے اور دوسروں کے ساتھ بھی شریک ہوتے تھے. علمی اعتبار سے مولانا کا جو مقام تھا بہرحال وہ اہل علم جانتے ہیں. مولانا عبد المعید صاحب نے جو سنبھل کے رہنے والے مولانا کے ہم عمر اور تھوڑی عمر میں زیادہ اور ہمعصر تھے، انہوں نے جو سنبھل کی تاریخ لکھی اس میں مولانا کے تعلیمی حالات لکھے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کے زمانے ہی میں مولانا یہاں انتہائی ممتاز تھے. دورے کے سال دورے میں تیسری پوزیشن لائے تھے اور فراغت کے بعد 10ویں سال دارالعلوم کے اندر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے آئے اور ہمیشہ نمایاں اور اہم اساتذہ کے اندر تھے. یہ تو مولانا سے متعلق بات ہوئی. مجموعی طور سے دیکھا جائے تو دارالعلوم اس وقت افراد کے اعتبار سے بڑے مسائل سے دوچار ہے. درجہ اولیاء کے اہم اساتذہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ کبرنا موت الکبرا، بڑوں کے جانے سے چھوٹوں کو بڑا بننا پڑتا ہے، لیکن جو امتیازات تھے، اچھا عجیب بات ہے، ہر استاد کسی نہ کسی اعتبار سے ایسے نمایاں تھے کہ ہر ایک کی نگاہ اس خصوصیت کے اوپر پڑتی تھی. مولانا نور عالم صاحب اپنے عربی ادب کے اعتبار سے انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل تھے. مولانا حبیب الرحمن صاحب اپنے تحقیقی مزاج، تاریخ دانی، اسماء الرجال، حدیث کے سلسلے میں وسعت نظر کے اعتبار سے ممتاز تھے. حضرت قاری محمود عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے استاد بھی تھے، پھر اپنی جو ان کی خصوصیات تھیں اور بیک وقت دارالعلوم کے متعدد شعبوں کی نگرانی، تحفظ ختم نبوت ہے، مکاتب کا نظام ہے، اسی طرح محاضرات کا سلسلہ ہے، دفتر اہتمام کے اندر نیابت اہتمام بلکہ معاون محتمم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کا معاملہ ہے. شیخ الہند اکیڈمی کے ساتھ بھی بڑی دلچسپی تھی. یہ تمام کے تمام شعبہ جات کو دیکھنا اور سب کو یکساں دلچسپی کے ساتھ انجام دینا اور کسی کثرت کار سے نہ گھبرانا مولانا حضرت قاری عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے جانے والے حضرات تھے وہ سب اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں اور ہر ایک ان کو ان خصوصیات کے حوالے سے یاد کر رہا ہے. مجموعی طور سے یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہی نظام کو چلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو ان اکابر کا نعم البدل عطا فرمائے اور بزرگوں کی یہ امانت جو آج ہم جیسے ناکاروں کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے رجال کار عطا فرمائے اور تعلیم کا سلسلہ جو یہاں بند ہے اللہ کرے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ جاری ہو جائے اور 1 سال سے زیادہ تعطل کا دور گزرا ہے اس سے ہم سب کو نجات ملے. میں اس گفتگو کے ساتھ اپنے تمام سامعین کو جو اکثر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ ہیں یا ان کے محبین ہیں، ان سب کو اور خود اپنے آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس صدمے کی اس گھڑی میں ہمیں صبر و سکون نصیب فرمائے، حضرت مولانا کی روح کو سکون نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام صاحبزادوں کو، اہل خاندان کو، تمام متاثرین و متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.